جہاں تک قبروں کے اوپر چراغ جلانا اور پھول ہار وغیرہ چڑھانا اس کا جو معاملہ ہے، اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے 3 حدیثیں پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث، عن ابی حیاج الاسدی قال قال علی علی الا ابعثک الا ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو حیاج اسدی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے حضرت علی نے بلایا اور کہا کہ دیکھو کیا میں تمہیں ایسی مہم کے اوپر نہ بھیج دوں جس پر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. وہ مہم کیا تھی کہ اللہ تمثالن الا تمستہ، کہ کوئی اگر تمثال یا اسٹیچو نظر آئے تو اس کو برابر کر دو. ولا قبرن مشرفن الا سویتہ، اور کوئی اونچی قبر نظر آئے تو اس کو برابر کر دو. یہ روایت مسلم شریف کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے. اب بتائیے اونچی قبر بنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے اور حضرت علی کو باقاعدہ ایک مہم کے اوپر روانہ کیا تھا. اس مہم کے اوپر ابو حیاج اسدی کو خود حضرت علی بھیج رہے ہیں کہ کوئی اونچی قبر نظر آئے تو اس کو برابر کر دو. اسی طریقے سے ایک روایت حضرت امام مسلم حضرت جابر سے کتاب الجنائز کے اندر لائے، وہ دیکھیے، وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، رواہ مسلم فی کتاب الجنائز. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبروں کے اوپر چونا کاری کی جائے، اسی طرح قبروں کے اوپر بیٹھا جائے. بیٹھنے کا 2 مطلب، ایک تو قبر کے اوپر آدمی بیٹھ جائے قبرستان میں جا کر کے، اور ایک ہے وہاں مکان بنا کر کے مجاور بن کر کے بیٹھ جائے. تو وان یقعد علیہ، اس پر بیٹھنے سے منع کیا. وان یبنى علیہ، نبی نے منع کیا کہ اس کے اوپر عمارت تعمیر کی جائے. لوگوں نے عمارتیں تعمیر کر لی ہیں، باقاعدہ مجاور بن کر کے بیٹھ گئے ہیں. اسی طریقے سے اس کے اوپر باقاعدہ ہر سال ہر مہینے کلر ہوتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث پاک اور آپ کے سامنے رکھ دوں. حدیث اس طرح ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسروج، رواہ ابو داؤد فی کتاب الطہارہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر کہ وہاں جا کر کے قبر والوں سے کچھ مانگیں، اور ان کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے جو قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لیتے ہیں، اور ان لوگوں کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے جو قبروں کے اوپر چراغ جلاتے ہیں. یہ روایت امام ابی داؤد کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں. کتاب الجنائز کے اندر یہ روایت موجود ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیے آپ، قبروں کے اوپر مسجد بنانے والے کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. اسی طریقے سے قبروں کے اوپر چراغ جلانے والے کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. لہذا قبروں کے اوپر چراغا کرنا، پھول ہار چڑھانا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی ثبوت اسلام میں نہیں ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں بدعت سے تعلق رکھتی ہیں. جہاں تک معاملہ صلاۃ و سلام کا ہے، اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں. حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، رواہ ابو داؤد فی کتاب المناسک. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو جہاں قربانیوں کا بیان ہے، اس حدیث پاک کو ایسے ہی لائیں. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ. غور فرمائیں، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ. اس کا کیا مطلب؟ اس کے 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے قبروں کے اوپر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو اس طرح مت کرو، اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو. یعنی جیسے قبروں کے اوپر نماز نہیں ہوتی تو ایسا مت کرو، اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو. ایک مطلب تو یہ ہوا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو تم قبر مت بناؤ. تو ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ قبروں پر نماز نہیں ہوتی، اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ساری نمازیں مسجد میں نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ گھروں کے اندر بھی
نمازیں پڑھنی چاہیے. دوسرا ٹکڑا ولا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید مت بنانا. غور فرمائیے کہ عید نہ بنانے کا کیا مطلب ہے. آپ نے اس ٹکڑے کے اندر کیا کہنا چاہا ہے؟ عید کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ عید کے اندر ہم نہاتے ہیں، دھوتے ہیں اور اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بچوں کو نہلا دھلا کر کے اچھے اچھے کپڑے پہناتے ہیں، ہماری عورتیں نہا دھو کر کے جو ہے اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہیں اور اس کے بعد پھر عیدگاہ جاتی ہیں. اگر اس طریقے کا معاملہ کسی قبر کے ساتھ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ عید والا میری قبر کے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو دوسری قبر کے ساتھ کرنا کیسے جائز ہوگا؟ اور یہی معاملہ اس کے اندر ہوتا ہے. باقاعدہ نہا دھو کر کے لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے بچوں کو ساتھ میں لے کر عورتوں کو ساتھ میں لے کر باقاعدہ قبر کے اوپر جاتے ہیں جیسے عید کے اندر جا رہے ہوں. تو اس ٹکڑے سے عرس کا رد ہوا. ولا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید مت بناؤ، اس ٹکڑے سے عرس کا رد ہوا. اور تیسرا ٹکڑا وصلوا علیہ، میرے اوپر درود بھیجو. فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تم جہاں سے بھی میرے اوپر درود بھیجو. میرا معاملہ ایسا ہے کہ تمہارا درود کہیں سے بھی بھیجا جائے مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. اس سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں، ورنہ درود کو پہنچانے کے لیے فرشتے نہ ہوتے. جو آدمی درود پڑھتا ہے فرشتے اس درود کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیتے ہیں. تو پہلا مسئلہ یہ معلوم ہے کہ رسول ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے، لہذا لوگ کھڑے ہو کر کے جو درود اور سلام پڑھتے ہیں ایک خاص انداز سے، اس کا بھی کوئی ثبوت اسلام میں نہیں ہے. یہ بھی ایک طریقے کی بدعت ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود کسی بھی طریقے سے کہیں بھی رہو تم وہاں سے بھیج تو میرے پاس درود پہنچا دیا جاتا ہے. اب اس کے لیے خاص شکل بنا لینا، ایک خاص عقیدے کے ساتھ کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھنا، یہ قطعاً درست نہیں ہے. اور جہاں تک چیزیں بڑھا لینے کا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کسی چیز کو عام رکھا ہے آدمی خاص نہیں کر سکتا. آپ درود کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں پڑھ سکتے ہیں، کھیت میں پڑھ سکتے ہیں، دکان میں پڑھ سکتے ہیں. اب باقاعدہ اس کو ایک شکل دے دینا کہ تقریر ہو، تقریر ہونے کے بعد لوگ کھڑے ہو جائیں اور ایک خاص انداز سے وہ عمل کریں، درود و سلام پڑھیں، اس کا کوئی ثبوت اسلام کے اندر نہیں ہے. یہ ایک طریقے سے اسلام میں اضافہ ہے. ذرا ایک حدیث دیکھیے، حدیث اس طرح وان نافع ان رجلا اتى الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله قال عمر وانا اقول الحمد قال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال. رواه الترمذي في كتاب الادب. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الادب میں لائے. یہ نافع ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس، ایک آدمی بھی وہاں تھا، اچانک اس کو چھینک آئی. اب چھینک جب آتی ہے تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ. تو اس آدمی کو جب چھینک آئی تو اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. فوراً ابن عمر نے ٹوک دیا، کہا وانا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں بھی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ بولتا ہوں. ولیس ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھینک کے وقت صرف الحمدللہ کہنا سکھایا ہے. یہ جو تو نے آگے والسلام علی رسول اللہ صلاۃ و سلام جو تو نے بڑھایا ہے اس کا ثبوت نہیں ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت جس انداز سے ہمیں دی ہے اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں بڑھا سکتے. جب چھینک کے آگے الحمدللہ آپ نے سکھایا اس کے آگے ہم سلام نہیں بڑھا سکتے تو اذان سے پہلے اذان کے بعد ہم سلام کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو کیسے ٹوکتے؟ جہاں تک درود کا معاملہ ہے اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں. حدثنی عبداللہ ابن عیسیٰ سمع عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قال لقینی کعب ابن عجرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الا اہدی لک ہدیۃ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فأهديها لي فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري في كتاب الأنبياء. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الانبیاء کے اندر لائے. حضرت کعب ابن عجرہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب سے جب ملاقات ہوئی
تو کہا کہ میں تمہیں ایک تحفہ نہ دے دوں گا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. کہا کہ ارے جلدی سے بتاؤ کون سا تحفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے سنا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے وہ تحفہ میں تم کو دیتا ہوں. وہ تحفہ کیا تھا کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، اہل البیت درود آپ کے اوپر ہم کس طرح بھیجیں؟ فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سکھلا دیا ہے کہ ہم آپ کے اوپر سلام کیسے بھیجیں. اب پوچھنا یہ ہے کہ سلام تو معلوم ہو گیا، درود آپ کے اوپر کیسے بھیجیں؟ قال قولوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو. پھر وہ درود ابراہیمی اللہم صلی، پھر اللہم بارک، اسی ترتیب کے ساتھ جیسا کہ میں نے بتایا اور بخاری شریف کتاب الانبیاء کے اندر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درود سکھایا ہے، اس طریقے سے ہمیں درود پڑھنا چاہیے. نہ جانے لوگوں نے کس طریقے کے درود بنا رکھے ہیں. اب بتائیے نبی نے جو درود بنایا ہے بتایا ہے وہ اللہ کے حکم سے بتایا ہے. اب ہم اگر کوئی دوسرا درود ایجاد کر کے پڑھیں تو کیا وہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے درود کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور اسی سے ایک مسئلہ اور معلوم کیا جا سکتا ہے. بعض لوگ ابجد حوض ہتی یعنی عددوں کے قائل ہیں، عددوں سے جو ہے کچھ نام نکالتے ہیں یا آیتوں کا نمبر نکالتے ہیں. تو آیتوں کا نمبر اگر آیت ہی کی طرح ہے تو ایسا کیجئے کہ الحمدللہ رب العالمین سے والضالین پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمام کا نمبر نکال لیجئے اور ایک ساتھ نمبر بول دیجئے، ہو گئی سورہ فاتحہ. کتنا آسان ہے. اور اگر آپ درود شریف پڑھنا چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر جو ہے محمد کا نمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنا نکلتا ہے؟ 92. تو ایسا پڑھو اللہم صلی علی 92 وعلی آل 92. چلے گا کیا؟ ارے محمد کا نمبر اگر 92 ہے اور نمبر جو ہے اصل کی طرح ہے تو جب وہ اصل کی طرح ہے تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد کی جگہ اللہم صلی علی 92. ایسا چلے گا کیا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ اعداد کا ابجد حوض ہتی وغیرہ کا جو معاملہ ہے اس کا بھی کوئی تعلق اسلامی شریعت سے نہیں.